السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان من، گزشتہ روز حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک مختصر مگر جامع خطبہ میری نظر سے گزرا۔ اس میں بہت اہم نکات تھے، مجھے لگا آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے۔ عنوان میں چند چیزیں جو شامل تھیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقی دین کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کا خلاصہ اور احکام اسلام کے بارے میں گمراہانہ طریقہ کیا ہے؟ حکمت دین کا سوال کرنا نامناسب ہے، زاویہ نگاہ تبدیل کرنے سے دین حاصل ہو سکتا ہے۔ زبان میری ہے، کلام ان کا ہے۔ آغاز حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین کی حقیقت کہنے کو تو 3 حروف کا مجموعہ ہے، دال یا نون، لیکن اگر ہم اس کی تشریح کرنا چاہیں تو ایک طویل موضوع بن جائے گا، اور وہ اس طرح ہے کہ پھر اس میں دین کے تمام گوشے آ جائیں گے۔ لیکن میں اس وقت ایک بنیادی نقطے کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج کی فضا میں جب دین کا نام لیا جاتا ہے تو عام طور پر اس کو دنیا کا مخالف، حریف اور مد مقابل سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کسی طرف سے یہ پکار بلند ہوتی ہے کہ دین کی طرف آؤ، تو اس کا مطلب بسا اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دو، دنیا سے یکسر الگ ہو جاؤ، اور ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم دین کی طرف آ گئے تو ہمیں اپنی دنیا کی ضروریات، تقاضے، خواہشات اور دنیا میں رہنے سہنے کے معروف طریقے چھوڑنے پڑیں گے، ورنہ ہم دین کی برکات حاصل نہیں کر سکتے۔ گویا دین اور دنیا کو اس طرح ایک دوسرے کا مخالف، مد مقابل اور حریف سمجھا جاتا ہے کہ دونوں جمع ہی نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس محفل میں یہ بات مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دین کی حقیقت کیا ہے، اور یہ کس معنی میں دنیا کا مد مقابل ہے اور کس معنی میں دنیا کا مد مقابل نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس شخص کو بھی اللہ جل شانہ کے ذات پر ایمان ہے، یعنی وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ کائنات کسی بنانے والے نے بنائی ہے، یہ چاند، سورج اور ستارے وجود میں لانے والا اور انسان کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے بنانے اور بنا کر بھیجنے کا بھی کوئی تو مقصد ہوگا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی ضرور ہوگا، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دے اور انسان کو ہدایت کی روشنی سے محروم کر کے ظلمتوں میں چھوڑ دے۔ حاصل یہ ہے کہ جس شخص کو بھی اللہ جل شانہ کے وجود کا یقین ہے، اس کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس نے انسان کو ہدایت اور دنیا میں رہنے سہنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اس کو دوسرے عنوان سے یوں بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب بھی ہے اور حکیم مطلق بھی، اسی لیے وہ جانتا تھا کہ انسان کے اس کائنات میں پہنچنے کے بعد وہ بعض چیزوں کو تو اطمینان سے سمجھ کر کسی بیرونی رہنمائی کے بغیر ان کا اعتراف کر کے ان پر عمل کر سکے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر انسان کو کسی بیرونی رہنمائی کے بغیر چھوڑ دیا گیا تو کچھ معاملات ایسے بھی ہیں کہ جس میں انسان کی عقل ٹھوکر کھائے گی، جس کی وجہ سے انسان کے بھٹکنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس اندیشے سے بچاؤ کے لیے انسان کو احکامات کا ایک ایسا مجموعہ عطا فرمایا کہ جن کی وجہ سے انسان اچھے اور برے کی پہچان کر سکے۔ جس جگہ عقل کو کسی بیرونی رہنمائی کی ضرورت نہیں، اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر ایک طرف گندگی پڑی ہے اور دوسری طرف صفائی ستھرائی ہو، تو جس انسان کے اندر انسانیت کا ذرہ سا بھی شائبہ ہے، وہ کبھی بھی گندگی کو پسند نہیں کرے گا، بلکہ ہمیشہ صفائی کو پسند کرے گا اور اس کی طبیعت صفائی کی طرف مائل ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ ایسی چیزوں کے اندر احکامات کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ انسان کی طبیعت، فطرت اور عقل اس بات کا صحیح فیصلہ کر دیتی ہے کہ گندگی کے مقابلے میں صفائی زیادہ پسندیدہ ہے۔
اسی طرح لذیذ اور بدمزہ، میٹھی اور کڑوی چیزوں کے بارے میں کسی بیرونی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جن چیزوں میں انسان کی عقل دھوکہ دے سکتی ہے وہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے ہدایت کا سامان مہیا کیا اور بتلایا کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ بری ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت کا خلاصہ ہے۔ جب گزشتہ کہی ہوئی بات سمجھ میں آ گئی تو اب یہ سمجھیے کہ دین کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ شروع میں تلاوت کردہ آیت میں ارشاد خداوندی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، یعنی وہ حقیقی دین جو اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے چنا اور پسند فرمایا وہ اسلام ہے۔ اسلام کے مصداق کے متعلق تو الحمدللہ ہر مسلمان کو علم ہے کہ اس کا مصداق توحید، رسالت، آخرت اور عقائد ہے، لیکن جس چیز کی طرف میں آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کا لفظی معنی ہے سر جھکا دینا، تابع بن جانا، یعنی مطبوع جس شخص کا تابع ہوا ہے اس کے ہر قول پر سر تسلیم خم کر دینا۔ جیسا کہ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ یہاں اس بات میں غور کرنا ہے کہ ایک طرف تو اس آیت میں خطاب ہی ان لوگوں سے ہے جو ایمان لا چکے، اور دوسری جانب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ کلمہ توحید جس سے انسان کا ایمان لانا ثابت ہوتا ہے اس کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اور صرف اس سے ایمان مکمل نہیں ہوتا، بلکہ ایک اور کام ہے جس کو سر انجام دینے سے انسان اسلام میں داخل ہو سکے گا، اور وہ کام یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے اس طرح سر جھکا دے کہ اس کے آگے کسی طرح کی چون چرا کی گنجائش ہی نہ رہے۔ اور میں اس موقع پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورۃ صافات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، وہاں اسلام کا لفظ لایا گیا۔ مختصراً اس واقعے کو ہم تذکرہ کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا وہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو پورا کرنے اور بیٹے کو آزمانے کے لیے فرمایا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اور اب آپ ذرا غور کریں کہ ایک انسان کو قتل کرنا تو ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے، اور قرآن کریم میں ارشاد بھی ہے، جو کوئی ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کرے، یعنی قصاص میں، یا زمین میں بغیر فساد کرنے کے قتل کرے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور قتل بھی نابالغ بچے کا ہو تو وہ اور زیادہ گناہ کا باعث ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے حالت جنگ میں بھی نابالغ بچے کے قتل سے روکا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کہ حالت جنگ میں عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا۔ پھر اگر وہ بچہ نابالغ ہو اور خود اپنا بیٹا ہو اور اس کو قتل کرنے کا حکم آ جائے تو عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی کہ نابالغ بیٹے کو قتل کر دیا جائے، لیکن وہ بیٹا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا اور جس کی صلب سے جناب نبی کریم علیہ السلام تشریف لانے والے تھے، اس نے کیا جواب دیا؟ وہ فرماتے ہیں، اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کر گزریے۔ اس تمام واقعے کو نقل کرنے کے بعد قرآن کریم اس قصے کو یوں پورا کرتا ہے، جب باپ اور بیٹے نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو یہاں جو لفظ اسلام لایا گیا اس سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ در حقیقت اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو انسان آگے سے کیوں کا لفظ استعمال نہ کرے، کیوں کا سوال ہی نہ کرے، بلکہ اس پر سر تسلیم خم کر کے اس کے مطابق عمل کرے، اس لیے کہ کیوں کا سوال بندگی کا نہیں بلکہ اعتراض کا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں جب بھی دین سے متعلق کوئی حکم بیان کیا جاتا ہے تو اس میں گمراہانہ طریقہ رائج ہے، ایسا حکم کیوں ہے؟ اور بعض اوقات اس کے پیچھے یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی، ہماری عقل نے اس کو تسلیم کر لیا تو ہم اس کو مان کر اس پر عمل کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔
یہ چیز اسلام کی روح کے خلاف ہے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مواقع پر حکم بھیجے ہیں جہاں انسانی عقل کے ٹھوکر کھانے کا اندیشہ تھا۔ لہٰذا اگر کسی حکم کی مصلحت سمجھ میں نہ آئے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم مغربی فلسفے کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ایک ایسا طبقہ بھی گزرا ہے جس کا دعویٰ ہی یہ ہے کہ اس کائنات میں خیر و شر یعنی اچھائی اور برائی سب اضافی چیزیں، لہٰذا جس ماحول میں جو چیز جس حیثیت سے رائج ہوگی اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور وہ لوگ احکامات میں طرح طرح کی تعویلات کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، حکم شرعی ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، اگرچہ طبی نقطہ نگاہ سے اس کی کچھ وجوہات ہماری سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں کہ یہ کیوں حرام ہے، لیکن حقیقی وجہ تو اللہ ہی کے علم میں۔ لیکن وہ خنزیر کے گوشت کے جواز کا دعویٰ کر کے اس کی دلیل یوں پیش کرتے ہیں کہ جس وقت خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اس وقت خطہ عرب میں خنزیر گندی جگہوں پر پھرتے تھے اور نجاست کھاتے تھے، جس کی وجہ سے ان سے بیماریاں پیدا ہوتی تھیں۔ لیکن آج کل تو خنزیروں کی تربیت بہت اچھے انداز میں ہو رہی ہے، بڑے صاف ستھرے فارم بنے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کی پرورش کی جاتی ہے، تو علت ختم ہو جانے کی وجہ سے حکم بھی باقی نہیں رہا۔ اور بات تو اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک صاحب تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں میرے مد مقابل آن بیٹھا اور مجھ سے بحث کرنے کو تیار تھا، اور کہتا تھا کہ علماء کو چاہیے کہ خنزیر کے حرام ہونے کے حکم کے بارے میں اجتہاد کریں کہ خنزیر فلاں وجہ سے حرام تھا، اور اب چونکہ وہ وجہ ختم ہو گئی ہے اسی لیے وہ حکم بھی ختم ہو گیا ہے، اور خنزیر کا گوشت حلال ہے یہ صرف اس وجہ سے کہ انسان اپنی عقل کو وہاں استعمال کرتا ہے جہاں انسانی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی، لہٰذا یہ طرز عمل کہ احکامات دینیہ کے بارے میں حقیقی مصلحت کا سوال کرنا اور مصلحت کے سمجھنے پر عمل کو موقوف کرنا دین کی حقیقت سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ اس بات کو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک مثال سمجھایا کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں انسانوں کے 2 درجے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک درجہ غلامی کا ہے جو کہ الحمدللہ ختم ہو چکا، اور اس کی جگہ ملازمت آ گئی جو غلامی سے بہت کم درجے کی نسبت رکھتی ہے، کیونکہ غلامی میں غلام کو 24 گھنٹوں کام کاج اور خدمت وغیرہ کے لیے حاضر رہنا پڑتا، موجود ہونا ضروری ہوتا تھا، اور ان کی کوئی تنخواہ بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی اجرت کوئی معاوضہ نہیں ملتا تھا، جبکہ ملازمت میں 24 گھنٹوں میں سے مخصوص وقت تک کام کاج کرنا پڑتا ہے، نیز ملازم کو تنخواہ بھی دی جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں ایک ملازم ہو اور ہم اسے یہ کہیں کہ مجھے 5 لیٹر دودھ لا کر دو، اب وہ ملازم کہے کہ دودھ تو میں لا کر دوں لیکن آپ منگوا کیوں رہے ہیں؟ اس کی وجہ بتائیں۔ جب تک آپ مجھے قائل نہیں کریں گے کہ آپ یہ 5 لیٹر دودھ کیوں منگوا رہے ہیں اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، میں آپ کو دودھ لا کر نہیں دوں گا۔ اب بتائیے کہ اس کے مقابلے میں ہمارا کیا رد عمل ہوگا؟ ظاہر ہے ہم اس سے ناراض ہوں گے، حالانکہ وہ بھی ہماری طرح کا ایک انسان ہی ہے، لیکن ہم اسے نہیں بتاتے تو اللہ تعالیٰ جو خالق و مالک اور کائنات کی تمام چیزوں کا عالم ہے، اس کے مقابلے میں ہمارے علم کی کیا حقیقت ہے؟ لہٰذا بندے کو یہ حق کیسے دیا جا سکتا ہے کہ وہ کہے کہ پہلے تو مجھے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی حکمت بتاؤ پھر میں اس پر عمل کروں گا۔ اس بارے میں قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَ، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو مومن مرد اور مومن عورت کے لیے اپنے کام میں کوئی اختیار نہیں رہتا۔ البتہ یہ بات سمجھنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے جو احکام دیے ہیں جن کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، وہ احکام انسان کی زندگی میں گنتی کے چند کام ہیں، اور ان کے علاوہ زندگی کا سارا حصہ آزاد ہے۔ فار ایگزامپل کھانا پکانا، معیشت کا انتظام وغیرہ بے شمار دائرے غیر معین اور کسی بھی حکم کے بغیر ہیں۔ دین کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے احکام کا پابند ہو جائے، خواہ وہ احکام اور اوامر ہوں یا وہ نواہی، یعنی ایسے حکم ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کو کرنا ہے، یا وہ ایسے احکامات ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کو نہ کرنے کا حکم ہو، اور باقی امور میں بھی اگر انسان ان کا پابند ہو جائے تو وہ بھی دین بن جائے گا۔ جیسے کہ حضرت فرماتے ہیں، میں نے شروع میں عرض کیا کہ دین اور دنیا ایک دوسرے کے حریف نہیں ہیں، مد مقابل نہیں ہیں، اپوننٹس نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے۔ یعنی دنیاوی زندگی میں اگر ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لیا جائے
تو یہی دنیا دین بن جاتی۔ مثال لے لیں، کھانا تو ہر شخص کھاتا ہے، لیکن اگر اس نقطہ نظر سے کھانا کھایا جائے، یعنی اس نیت کے ساتھ کھانا کھایا جائے کہ یہ میرے اللہ کی عطا ہے اور اس کی ایسی نعمت ہے جو میں نے حلال طریقے سے کمائی ہے، اور میں اس کو اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ جو حق اللہ نے میرے نفس کا مجھ پر عائد کیا ہے میں اس حق کو ادا کروں، تو یہ بھی دین بن جائے گا۔ یعنی اپنی ضرورت کو بھی اگر اس نیت کے ساتھ پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس ضرورت کے پورا کرنے کو بھی دین بنا دیں گے۔ جیسے ہم نے وہ تصویریں تو دیکھی ہی ہوں گی نا، جس کو ایک طرف سے دیکھنے سے ایک چیز اور دوسری طرف سے دیکھنے سے دوسری چیز نظر آتی ہے، بالکل اسی طرح دین اور دنیا کا معاملہ ہے۔ ہم ایک پریکٹیکل بات سے سمجھ لیتے ہیں کہ صبح اٹھنے کے بعد انسان یہ تہیہ کر لے کہ میں آج کے دن جو بھی کام کروں گا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق انجام دوں گا، اور ہر کام اللہ کے عائد کیے ہوئے حقوق کی ادائیگی کے لیے کروں گا۔ مثال کے طور پر اگر ڈیوٹی پر جا رہا ہوں تو اس تہیے کے ذریعے میرا سارا دن دین بن جائے گا۔ اگر ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اس نیت سے خوش طبعی کر رہے ہیں تو یہ بھی دین بن جائے گا، اور اس میں صرف ایک شرط ہے کہ وہ کام ناجائز یا حرام طریقے کے حصول کے لیے نہ کیا جا رہا، تو یہی عمل آخرت میں ہمارے لیے دخول جنت کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ۔ حاصل یہ ہے کہ دین اور دنیا ایک دوسرے کے حریف نہیں ہے، اپوننٹس نہیں ہے، مخالف نہیں ہے۔ معیشت کو انجام دینے کے لیے جو طریقے اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، مثال لے لیں، زراعت ہے، ملازمت ہے، صنعت ہے، تجارت ہے، غرض یہ کہ تمام کام نیت کی تقدیر پر دین بن جاتے ہیں۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کتابیں تو بہت ساری لکھ چھوڑی، لیکن تصوف اور روحانیت کے موضوع پر آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے انسان کی معیشت کے بارے میں جو کتاب لکھی ہے وہ تصوف ہی تو ہے، اسی لیے میں نے اس میں لکھا ہے کہ معیشت حاصل کرنے کے جو بھی طریقے ہیں ان کو انسان اللہ کی رضامندی کے لیے استعمال کر لے تو یہی چیزیں انسان کے لیے دین اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جاتی، اور در حقیقت یہ بھی تصوفی کی بات ہے۔ انسان کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کو وہ دین نہ بنا سکے، فقط اور فقط اخلاص نیت سے انسان اپنی دنیا کو دین بنا سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ احکام الہیہ کے مطابق ہو، بس اس کے ساتھ ساتھ اتنا کام اور کرے کہ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے ان سے بچنے کا اہتمام کرے، تو ساری دنیا دین بن جائے گی۔ رہی یہ بات کہ ہمیں حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں علم کیسے ہو، تو اس کے لیے اگر روزانہ ہم 5 منٹ بھی نکالیں اور آہستہ آہستہ یہ ساری باتیں معلوم کرنے کی کوشش کریں، اور ایک دوسرا کام یہ کریں کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں 24 گھنٹوں میں سے صرف 10 منٹ نکال کر اپنے سب گھر والوں کو جمع کر کے کوئی ایسی مستند کتاب پڑھ کر سنا دیا کریں جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، حلال اور حرام، فرائض اور واجبات کی نشاندہی کی گئی ہو، تو اس طریقے سے سب کی رہنمائی ہو سکتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس تمام گفتگو کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور اسباب عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی دنیا کو دین بنا سکیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔